السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النساء پروڈکشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، شکریہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک جادوگر اور لڑکے کا سچا واقعہ ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ خود کو خدا ہی سمجھتا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے پاس ایک لڑکے کو بھیج دیں جس کو میں اپنا جادو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک اللہ والا ملا۔ لڑکا تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ لڑکے کو اس کی باتیں بہت پسند آئیں۔ پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں اسے اللہ والے راہب کے پاس بیٹھنا ہوتا۔ جب بھی وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس بچے کو دیر سے آنے کی وجہ سے بہت مارتا۔ ایک دن لڑکے نے اللہ والے راہب کو بتایا کہ جادوگر تو مجھے بہت پیٹتا ہے اور بہت زیادہ مارتا ہے دیر ہونے کی وجہ سے۔ اس اللہ والے نے اس سے کہا کہ اگر اب تم کو جادوگر پوچھے تو کہ دیر کہاں ہوئی تو کہنا کہ اپنے گھر سے لیٹ نکلا، اور اگر گھر والے پوچھیں تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور لڑکا دونوں کا علم سیکھتا رہا، یعنی اللہ والے کا بھی اور جادوگر کا بھی۔ اسی دوران ایک دن جب وہ گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا سانپ لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے اور سب لوگ خوف زدہ ہیں۔ تو لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں اس اللہ والے راہب کے دین کو آزماؤں اور اس جادوگر کے علم کو بھی آزما لوں کہ پتہ تو چلے کہ کس کا مذہب سچا ہے۔ پھر اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے راہب کا دین جادوگر کے علم سے زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کو جانا آنا آسان ہو جائے۔ اور پھر وہ پتھر اس نے درندے کو مار کر قتل کر دیا۔ لڑکا سمجھ گیا کہ اللہ والے راہب کا دین ہی افضل ہے۔ اب لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس نے راستے میں پیش آنے والے واقعہ کی خبر دی۔ تو راہب نے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا ہے، کیونکہ تو اب اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو بہت بڑی مصیبت میں پڑنے والا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تو اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو کسی کو بھی میرا نام مت بتانا۔ وہ لڑکا اب قابل ہو گیا کہ اس لڑکے نے پیدائشی اندھوں کو اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے صحیح کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کی اور بھی بہت سی بیماریوں کا وہ علاج کرتا۔ یوں ہی وقت گزرتے گزرتے ایک بادشاہ کا ہم نشین تھا، یعنی بادشاہ کا ایک قریبی ساتھی تھا جو کہ پیدائشی نابینا تھا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے تحائف لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سارے تحفے میں جو یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا یاب کر دے۔ پھر وہ اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تیری بنائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور رب بھی ہے تیرا؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر سزا دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے کرتا ہے؟ تو لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر سزا دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا، وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا کہ تو اپنے مذہب کو بدل لے، اس سے انکار کر دے۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔
चुनाचे बादशाह के साथी इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए तो इस लड़के ने कहा, ए अल्लाह, तू मुझे इन सब से काफ़ी है। यानी उसने कहा, हस्बी अल्लाह, तो जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। इस पहाड़ पर फौरन एक जलजला आया जिससे बादशाह के वो सारे साथी गिर गए और वो लड़का चलते हुए बादशाह की तरफ वापस आ गया। बादशाह ने इस लड़के से पूछा कि तेरे साथियों का क्या हुआ? लड़के ने कहा, अल्लाह पाक ने मुझे इनसे बचा लिया है। बादशाह ने फिर इस लड़के को अपने साथियों के हवाले करके कहा, इसे एक छोटी कश्ती में ले जाकर समंदर के दरमियान में फेंक देना, अगर ये अपने मजहब से ना फिरे। बादशाह के साथी इस लड़के को ले गए तो इस लड़के ने कहा, ए अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। फिर वो कश्ती बादशाह के इन साथियों समेत उल्ट गई और वो सारे के सारे गर्क हो गए और वह लड़का फिर से चलता हुआ बादशाह की तरफ आ गया। बादशाह ने इस लड़के से कहा कि जो तेरे साथी थे उनका क्या हुआ? उसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे फिर से उनसे बचा लिया है। फिर इस लड़के ने बादशाह से कहा, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे बताए हुए तरीके पर अमल नहीं करते। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने तरीके के बारे में बताओ, वो क्या है? लड़के ने कहा, सारे लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और मुझे सूली के तख्ते पर लटकाओ। फिर मेरे तुरकश से ही एक तीर को पकड़ो, फिर इस तीर को कमान के हुल्ला में रखो और फिर कहो, इस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर मुझे तीर मारो। अगर तुम इस तरह करते हो तो मुझे कत्ल कर सकते हो। फिर बादशाह ने लोगों को एक मैदान में इकट्ठा किया और फिर इस लड़के को सूली के तख्ते पर लटका दिया। फिर इसके तुरकश में से एक तीर लिया, फिर इस तीर को कमान के हुल्ला में रखकर कहा, बिस्मिल्लाह रब्ब हाज़ल गुलाम, इस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर वह तीर इस लड़के को मारा तो वह तीर इस लड़के की कनपटी में जा लगा। तो लड़के ने अपना हाथ तीर लगने वाली जगह पर रखा और इस दारे फानी से चल बसा। लड़के के वफात पाते ही सब लोगों ने यकजुबान होकर कहा कि हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। बादशाह को इस सारे वाक़या की खबर दी गई और उससे कहा गया कि जिस बात से तू डरता था वही हुआ, लोग तो सारे उस रब पर ईमान ले आए हैं। तो बादशाह ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और उसने गलियों में खंदक खोदने का हुक्म दिया। फिर खंदक खोद दी गई और उनमें आग जला दी गई। बादशाह ने कहा, जो आदमी मुझे खुदा माने उसे छोड़ देना और जो ना माने उसको खंदक में डाल देना। यहाँ तक कि एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ आई। वो औरत थोड़ा आग के करीब आकर हिचकिचाई तो उस औरत से उसके छोटे बच्चे ने कहा, ए वालिदा, आप घबराएं नहीं बल्कि सब्र करें क्योंकि आप तो हक पर हैं। ये बात सुनने की देर थी कि वह औरत बिना हिचकिचाए आग में कूद गई। इसी के साथ ये वाक़या ख़त्म होता है और इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अगले किसी नए वाक़या के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में। और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कामिल ईमान और हिदायत अता फ़रमाए। आमीन।